بیک. اور جہاں انڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے سرجیکل اسٹرائک کی ہے, پاکستانی فوج کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی پوسٹ کے اوپر انڈیا نے بلا اشتعال فائرنگ کی ہے. اور پاکستانی فوج نے ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ پاکستانی فوج کے 2 جوان جس میں نائک امتیاز اور حوالدار جمعہ خان, امتیاز کا تعلق جو ہے وہ فیصل آباد سے ہے جبکہ جمعہ خان کا تعلق استور سے ہے. یہ 2 جوان شہید ہوئے ہیں, ان کی نماز جنازہ بھی ہوئی ہے. تو اور 9 پاکستانی فوجی زخمی بھی ہوئے, اور ساتھ ہی خواجہ آصف نے کہا ہے 9 پاکستانی فوجی زخمی بھی ہوئے, کچھ سویلینز کے بھی زخمی ہونے کی اطلاع آئی ہے لائن آف کنٹرول سے. اور کہ مطلب ہیلی کاپٹرز آئے نہ آئے, کمانڈوز آئے نہ آئے, کچھ 100% ہوا ہے لائن آف کنٹرول. جی بالکل ہوا. اب یہ صرف کراس بارڈر فائرنگ تھی ایز پر نارمل جو ہمیشہ ہوتی رہی ہے, ایک ساتھ 5 جگہوں پہ ہوئی ہے. ہاں, یا تو پھر اس کے کور کے اندر کچھ انفلٹریشن بھی ہوئی ہے, انکرجن ہوئی ہے فرام دی انڈین سائڈ, جیسے کہ مشرف کے دور میں ایمرجنسی پلس کا ہم نے نام سنا تھا نا پہلی دفعہ, کراس بارڈر فائرنگ پلس. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 5 جگہ انگیج کیا پاکستان آرمی کو فائرنگ سے, اٹس پاسبل, اور انہوں نے پھر مجھے وہ اسٹرائک کی جس کا وہ کلیم کر رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے something has happened which is slightly beyond the ordinary, اور جو کہ ظاہر چھپی نہیں رہے گی, سامنے آئی جائے گی. لیکن جو نیوکلیئر تھریش ہولڈ سے نیچے کی انکرجن ہے, کیونکہ دیکھیں ابھی یہاں پر انڈیا یا انڈین کی گورنمنٹ یا انڈین آرمی کو ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنی ہے کہ ایک تو پبلک اوپینین کو بھی آپ نے خوش کرنا ہے, کیونکہ وہ ایک فگر تھی کہ کتنے فیصد بھارتی نریندر مودی کی ہینڈلنگ سے 51% جو چاہ رہے تھے کہ نہیں آپ مزید پنش کریں. اور دیکھیں جو انڈیا کی جو مڈل کلاس ہے نا اب جو لگ رہا ہے, اور جو بی جے پی کی سپورٹرز ہیں, اور انڈین میڈیا کو آپ دیکھیں, اب ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ تو میڈیا پہ جنگ چل رہی ہے, لیکن سر اس کا ہوتا ہے پبلک اوپینین, بہت واضح امپیکٹ ہوتا ہے. امریکہ نے جب عراق پہ جنگ کرنی تھی تو پہلے 1 سال پوری پبلک اوپینین بلڈ کی تھی, تو دس از امپورٹنٹ. وہ اب اتنے خونخوار ہیں, اتنے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو کچھ دینا ہے, لیکن اس لیول تک سے پار نہیں جانا کہ پاکستان سے کوئی بہت ہیوی ریٹیلیشن بھی آئے. ان دونوں چیزوں کے بیچ میں ایک ایسکیلیشن کرنی ہے, مجھے یہ نظر آتا ہے. لمیٹڈ لیول پہ بھی وہ کانفلکٹ کو نہیں رکھنا چاہتے. ابھی ظاہر ہے اس واقعے کے بعد جو سب سے بڑا افیکٹو ہوگا وہ 2003 سے ہونے والا جو سیز فائر کا معاہدہ تھا, وہ تو ختم ہے نا, وہ تو آلموسٹ آپ چھوڑ دیں اسے, ٹیئر اٹ اپ اینڈ تھرو اٹ اوے, کیونکہ وہ لولا لنگڑا چلتا رہا. بیچ میں بھی ایسی فائرنگ دونوں ممالک کے درمیان ہوئی, لیکن اس واقعے کے بعد ورچولی وہ جو ہے جو منیمم ٹینشن لیول ہوتا تھا نا پاکستان اور بھارت کا, وہ اب مزید اوپر بڑھ گیا. اب اس سے اوپر کا ہی کام ہوگا. اینڈ اگین میری نظر میں, اور انفیکٹ یہ اجے شکلا صاحب بزنس اسٹینڈرڈ کے کالمنسٹ ہیں انڈیا میں, ان کی بھی آج ایک اسی طرح کی ایک ٹویٹ تھی کہ جی مجھے لگتا ہے کہ فوج نے اتنا کیا ہے کہ بھکت خوش ہو جائیں, جو سنگی ہیں, جو آر ایس ایس اور بی جے پی والی ہیں, لیکن پاکستان کو اتنا نقصان نہ پہنچے کہ وہ ریٹیلیٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں. تو یہ بھی ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس آپ کو کرنا ہے. اور مجھے جو خطرہ لگتا ہے نا سر, کہ پوری تاریخ میں آپ کو ہزاروں مثالیں ملیں گی کہ آپ کچھ کرنا چاہ رہے تھے, آپ کا خیال تھا کہ یہ کانفلکٹ یہاں پہ لمٹ ہو جائے گا, لیکن وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. صحیح بات. اور یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے سر, آپ نے وہ 3 انکرجنز کی مثالیں دی ہیں, اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں تاریخ میں. ونس دا بلٹ از فائرڈ, جی یو کی ناٹ کنٹرول دا پلان آف بیٹل. اچھا, وار ہسٹیریا کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ وہ جو ابھی ہم 1-2 دن پہلے بات کر رہے تھے کہ جی مہاراشٹر کی تنظیم نے 48 گھنٹے میں پاکستانی فنکاروں سے کہا ہے کہ آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے, اب پاکستان وہ بالی ووڈ کے بہت سارے جو لوگ ہیں جی, انہوں نے اس کی مخالفت کی دبی زبان میں کہ بھائی ہمارا کروڑوں روپے کا سرمایہ ہے, اور کیوں اس پہ خواہ مخواہ بیچارے, یہ تو معصوم پرندے ہوتے ہیں, ان پہ کیوں نزلہ گرا رہے ہو. اب جو انڈین فلم ساز کی جو ایسوسی ایشن ہے, اس نے یہ قرارداد منظور ہو گئی ہے نا کہ کوئی پاکستانی ٹیکنیشین, ایکٹر اور جو بھی ہے کوئی بھی جو ہے ہمیں نہیں چاہیے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ 3 دن پہلے انہی میں سے کچھ لوگ مخالفت کر رہے تھے ایک تنظیم کی, اور آج اس کے ہم نوا ہو گئے. تو جنگی ہسٹیریا اس طرح لپیٹتا لوگوں کو, اینڈ ایونچولی جی جب آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے نا تو اٹ افیکٹس نہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ ضرر میرے خیال میں میڈیا کو جس طرح پروپیگنڈا وار ٹول کے طور پر یوز کیا جاتا ہے. اب بھارت میں آپ
کوئی یہ بھی لکھ دے گا نا کہ 100 دہشت گرد مار دیے تو لوگ بلیو کریں گے, اور پاکستان اگر یہ کہہ دے گا کہ اس وقت 100 بھارتی فوجی مار دیے ہیں تو وہ بھی یہاں لوگ بلیو کر لیں گے, بیکاز کسی کے ایکسیس جو ہے ایل او سی تک کسی صحافی کی ہے نہیں, اور نہ ہی ان کیس میں کوئی جائے گا نہ ہی کوئی جانے دے نقصان یہ گا. ہوتا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی دنیا کی حکومت جب ایک خاص لیول پہ لوگوں کو جنگجوانہ ان کا جو ہے ابھار وہ کر دیتی ہے, تو بعض اوقات وہ شیر جس کی پیٹھ پہ آپ سواری کر رہے ہیں اس اسٹیج کے بعد وہ شیر آپ کی پیٹھ پہ چڑھ جاتا ہے. سر آپ کبھی اتر نہیں سکتے نا, کیونکہ شیر کھا جائے گا آپ کو, یہی تو مسئلہ ہے. اس لیول تک بھی چیزیں آ جاتی ہیں. پہلے لیڈر کے پیچھے جنتا چلتی ہے اور پھر ایک سٹیج آتا ہے کہ جنتا کے پیچھے لیڈر کو چلتا ہے. سر کیا کہتے ہیں, the tail wags the dog. تو اچھا, اور اس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کی بات کریں بخار کو اوپر لاتے ہوئے. اب ہم ہمیشہ مطلب ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جی یہ مطلب یہ بندہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن, یہ بندہ یہ سن لے. راہل کنول جو آئی تھنک این ڈی ٹی وی ڈیفینس اینالسٹ ہیں اور ایڈیٹر ہیں, ان کے مطابق انڈین آرمی چیف نے ویٹرنز یا ریٹائرڈ فوجیوں کو بلایا ہے ایمرجنسی بریفنگ میں, تاکہ جو آپ جب ٹی وی پہ جا کے بولیں یا آپ کچھ کالم لکھیں تو آپ کا نیریٹو کلیئر ہونا چاہیے. ہمارا ایک نیریٹو ہونا چاہیے, حب الوطنی کا نیریٹو. تو یہ دس از دا نیو نارمل سر, گیٹ یوزڈ ٹو. اور وہ جو بھارتی وزیر اعظم مودی کی اس میٹنگ کے بارے میں, اور یہ ابھی ٹائمز آف انڈیا پہ خبر آئی تھی کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پوری رات جاگے اور پانی کا ایک قطرہ نہیں پیا. اتنے مہان, ایسا جین ہے وہ, بودھستوا ہے وہ. اس کا تعلق ٹینشن سے ہے. ٹینشن سے ہے. اور متھ بلڈنگ ہے نا, متھ بلڈنگ ہوتی ہے نا. پھر کسی نے کہا کہ ظالمہ ان کو کوکا کولا ہی پلا دے, لیکن وہ جو ہے پھر نیوز اپڈیٹس کا ٹائم ہوا ہے, اس کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں.